صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آئیے چلے بارگاہ ملو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و محجزات زبان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سماعت کرنا. وعن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جب ارشاد فرما دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی صلاۃ بھیجتے ہیں درود بھیجتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے ان اللہ و ملائکتہ بے شک اللہ اور اس کے رشتے جب درود بھیجتے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ اور تم بھی درود بھیجو نبی پر اور سلام بھی. صلو علیہ وسلموا تسلیما.
صلو علیہ کا یہ حکم ہے، ان پر تم درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھی ان پر تسلیمات کے ساتھ بھیجو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے جب آپ پر درود بھیجتے ہیں تو تمام کائنات اس میں داخل بلا استثناء، تمام مخلوق پر یہ فرض ہوا کہ آپ پر درود بھیجے اور سلام دے۔ تو جتنے بھی نباتات، جمادات، جتنے بھی موجودات اس کائنات میں ہیں، ان تمام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہوا ہے کہ وہ درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں۔ اور اتنا ہی نہیں کہ اشرف المخلوقات بندہ انسان جو ایمان لے کر آیا اسی نبی پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اور تم بھی درود بھیجو، صلو، پھر سلموا تسلیما، اور ان کو سلام بھیجنے کے طریقے سے تم ان پر سلام بھیجو، درود بھی بھیجو اور سلام بھی۔ اس حدیث میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال، نے فرمایا، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں تھا، فخرجنا فی بعض نواحیہا، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فخرجنا جمع کا صیغہ، وہاں جب آپ نے فرمایا کہ کنتو مع النبی، تو وہاں پر واحد، کنتو سنگولر، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، لیکن خرجنا، اور ہم نکلے، فی بعض نواحیہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ لی ہمراہ مکے کے انواح میں، اطراف کے اس شہر کے اطراف کے مقامات پر، یہ نہیں جس کو
گرد و نواح کہتے ہیں، سراؤنڈنگز. اس طرح چل پڑے. فخرجنا ببعض نواحیها، انواع مکہ میں پہاڑ بھی تھے، برف بھی تھے، شجر بھی تھے، حجر بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانب سے گزرتے تو وہ تمام وہ برف کو حجر آپ کا استقبال کرتے. کس طرح استقبال کرتے تھے؟ یعنی شجر و حجر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال، آپ ادھر سے رواں ہیں. السلام علیکہ یا رسول اللہ. وما استقبلہ جبل ولا شجر الا وہو یقول. تو استقبال بھی اس کے سوا نہیں کہ جیسے آپ ادھر سے قدم مبارک آگے بڑھاتے تو ہر شجر و ہر حجر، حجر پتھر کو کہتے ہیں، شجر درخت کو کہتے ہیں. الا وہو یقول، سوا اس کے کہ وہ کیا کہتا استقبال میں، السلام علیکہ یا رسول اللہ. وہ تمام شجر و حجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال میں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اس طرح آپ کا استقبال کرتے اور آپ آگے بڑھ جاتے تو آگے آنے والے تمام اشیاء شجر و حجر. اور بعض احادیث میں آیا کہ اس حالت میں شجر جو ہوتے وہ جھک جاتے آپ کے سامنے، یہاں تک کہ زمین دوز ہو کر کے پھر اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے اور السلام علیکہ یا رسول اللہ، اس طرح آپ سلام پیش فرماتے اور آپ استقبال کرتے. اور بھی حدیث میں پتھر اور کنکریوں کے بارے میں آیا ہے کہ جیسے ہی آپ دست مبارک میں لیتے تو وہ آپ کا سلام پیش کرتے. یہ وہ نبی ہیں جن کی آمد کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پہلے رواں فرمایا کہ اس زمانے کو ہموار کرے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، اور ہر جگہ اور ہر مقام سے جہاں وہ گزرے گے ان پر شجر و حجر سلام پیش کرے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اس کا حکم فرمایا کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس پر
سلام بھیجو اور درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ درود کا پڑھنا اس آیت کے تحت ہم پر فرض ہے، کیونکہ یہ اللہ کا امر ہے، حکم ہے۔ تو یہ کیسے پتا چلا کہ وہ شجر و حجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کر رہے ہیں استقبال میں؟ تو فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حضرت علی کا سلام کو سننا حضرت علی کی طرح، حضرت علی علیہ السلام کو بھی اس سلام کی آواز آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا ہوا سلام حضرت علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام پر آپ خود اس کو سنا کرتے تھے۔ تو یہاں پر مسئلے کے طور پر دو بات ہوئی کہ تمام درخت زمین دوز ہو کر سجدہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پیش کیا کرتے تھے، اور حجر جتنے بھی پتھر پہاڑ جتنے بھی ادھر سے گزرتے تھے، جبل، کیونکہ حدیث میں آیا کہ فما استقبلہ جبل ولا شجر، جبل پہاڑ جو ہوتے ہیں انہوں نے بھی آپ پر سلام پیش کیا، اس کے بالن جب آپ ادھر سے رواں ہو رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، تو انہوں نے ان پر آپ پر سلام پیش کیا، اور اس سلام کا سننا اور اس کا جواب ایک نبی کے لیے معجزہ ہے، ایک نبی کا وہ معجزہ مانا جائے گا۔ اور ساتھ میں صحابی رسول، داماد رسول اور آپ کے چھوٹے چچیرے بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وہ غیر نبی، آپ کی فضیلتوں کی تو انتہا ہوئی، باوجود اس کے نبی نہیں بلکہ اس مقام کو ہم ولی کہیں۔ علماء نے ان کو اس درجے میں ولی مانا اور کہا کہ آپ کو اس کا سلام، ان شجر و حجر کا سلام کا سننا، یہ آپ کی کرامت، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے اس کو معجزہ تسلیم کیا جائے گا۔ معلوم ہوا جنہوں نے بھی آپ کے سلام کو سنا وہ اولیاء اللہ کے درجے میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا کیا گیا، جدھر سے بھی آپ گزر، انواع مکہ ہی میں نہیں، اور احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا حکم ان تمام پر چلتا، جس پر بھی آپ حکم فرماتے وہ آپ کے تابع ہوتا۔ انشاءاللہ تعالی ہم دوسرے موقع پر اس کو بھی سماعت فرمائیں گے، اور جس طرح کہا گیا اور قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ورواہ علی بن ابی طالب قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها
فما استقبله جبل ولا شجر إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله، اور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ألا بذكر الله تطمئن القلوب له الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة لا إله إلا أنت يا الله 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 أستغفرك 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 يا غني 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 أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز
المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع النور النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الغافر المذل السميع البصير حكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الكبير المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي المجدي المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعيد المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله 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 يا الله
یا اللہ 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 یا غنی 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 غنی کے معنی ہے دولت مند، مالدار، اور اس کے دوسرے معنی بے نیاز۔ بے نیاز یعنی جس کو کسی کی حاجت نہیں، نہ کسی شے کی حاجت ہے، نہ کسی شخص کی حاجت ہے، نہ کسی بندے کی حاجت اس کو حاجت ہے، نہ اسے ایک مخلوق میں سے کسی چیز کو حاجت ہے۔ غنی عن العالمین، اور ایک مقام پر فرمایا کہ اللہ غنی وانتم الفقراء۔ غنی کا اپوزٹ ورڈ فقیر، جمع میں فقراء ہے۔ اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم اس کے حاجت مند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ ایسی حاجت، اگر میں اس کے بات میں لگوں آپ کا پورا وقت نکل جائے گا۔ دو لفظ میں آپ کے کسی مال کے خیرات کے صدقات کی اللہ کو حاجت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی کسی عبادت کی اللہ کو حاجت نہیں، نہ نماز کی اللہ کو حاجت ہے، نہ روزوں کی، نہ آپ کے حج کی، کسی بھی چیز کی، کسی بھی عبادت کی اللہ کو حاجت، اس سے وہ بے پرواہ، جو کرے تو اس کا بھلا، جو نہ کرے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، نہ اس کا کچھ بنے گا۔ ایسا بے پرواہ ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، وہ اپنے کام کرے جیسے کا تیسا، نہ اس میں کمی ہے، نہ کچھ زیادہ ہے، نہ کچھ کم، جو کچھ ہے وہ اس کے خزانے میں ہے۔ اس کو کسی کی نہ پرواہ ہے، نہ کسی عبادت کی کو حاجت، جو کچھ وہ حاجت ہیں وہ
مخلوق کو ہے اور اللہ نے پیدا کیا ان بندوں کو ہے، اور اشرف المخلوقات اس انسان کو ہے، تو وہ اپنی نجات کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ تو فرمایا غنی عن العالمین، اللہ پرواہ بے نیاز ہے وہ عالمین سے، تمام عالموں سے وہ لے۔ لیکن فائدہ یہ ہے کہ جب تم اس کو یا غنی یا غنی یا غنی پکارتے رہیں گے تو پکارنے والے کو غنی بنا، دولت مند بنا، بے پرواہ کائنات سے بنا۔ یا غنی 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 یا غنی۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد الآخر، 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 صلی اللہ علیک یا ایھا النبی 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 الآخر، وسلم علیک اللہ واللہ 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 اللہ واللہ 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 اللہ واللہ 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 اللہ واللہ 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 اللہ واللہ واللہ واللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن، قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم اوصل صواب ما قرأنا من كلامك العظيم، وما صلينا على نبيك الكريم، وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اوصل صواب ما قرأنا من كلامك العظيم، وما صلينا على نبيك الكريم، وما ذكرنا بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى روح غوث الثقلين
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ثم الى روح خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ، ثم الى روح خواجہ ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ، ثم الى سلاطین عربہ رضی اللہ تعالی عنہ، ثم الى ارواح کل شیوخ سلسلتنا خصوصا الى روح جدی سیدی سید نوری شاہ رضی اللہ تعالی عنہ، ثم الى سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عامر کنیمی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ، ثم الى ارواح والدین رحمت اللہ علیہما، ثم الى ارواح الذین سبقونا بالایمان، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا وانت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصرنا، اللهم اغفر من خذلنا، اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم سخر لي اعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه السلام، ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام، وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام، وخيرهم كما خيرت باجل محمد عليه السلام، بحق کافا یا عین صاد و بحق حامیم عین سین قاف، ثم بكم عمي فهم لا يرجعون، ثم بكم عمي فهم لا يعقلون، ثم بكم عمي فهم لا يبصرون. إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام